گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے میرے پیر لاسانے محی الدین جیلانی ہے میرے
سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی پیاری پیاری بچیوں جو یہاں ہیں اور جو گھروں پر ہیں سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے خوبصورت سے پروگرام میں جس کا نام کس کس کو یاد ہے؟ او یاد کچھ کو ہے. چلے میں یاد کراتا ہوں. ولیوں کے ولی کی باتیں. کیا نام ہے؟ ہاں آپ سب بتائیں گے. پروگرام ہے ہمارا ولیوں کے ولی کی باتیں. یہ بچے نہیں بول رہے چھوٹے والے بچے اور مسکرا بھی نہیں رہے. ولیوں کے ولی کی باتیں. ہاں ادھر ادھر آپ آ جاؤ جلدی سے آ جائے جلدی سے آ جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ابراہیم ہے. اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ بریک لگ گیا. بچیوں میں سے کون بتائے گا؟ آپ آئیں گی جلدی تو دیکھیں. آپ یہیں رہنا آپ نے. ولیوتے باتیں. ہیں کیا تھا یہ دوبارہ؟ ولیوتے باتیں. بدل گیا نام بدل گیا. چلے آپ بیٹھے. آپ آئیں گی آپ آ جائیں. آپ بتائیں گی نام؟ ہاں آ جائیں. شاباش 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 جلدی جلدی. ولیوں کے ولی کی باتیں. ارے واہ بھائی واہ. کیا نام ہے؟ ولیوں کی ولی کی باتیں. ہاں اب آپ نے کام اور بھی کرنا ہے. میں بولے پیارے بچوں ایسے میری طرح بولے پیارے بچوں پیارے بچوں. پیارے بچوں پروگرام دیکھیں ہمارا. پروگرام دیکھیں ہمارا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے ڈرنا نہیں ہے. آپ بولے پیارے بچوں پیارے بچوں پیارے بچوں. پیارے بچوں. پیارے یا پیارے؟ پیارے. یہ تو اڑے آ رہا ہے. پیارے ہو گیا یہ. پیارے کیسے؟ پیارے بچوں. آگے دیکھوں گا میں. ادھر تو دیکھیں نا. ہم نے نگاہیں جھکا کے کھڑے ہوئے. پیارے بچوں ہمارا پروگرام دیکھیں. پیارے بچوں ہمارا پروگرام دیکھیں. پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام شروع ہو چکا ہے. اشارہ ہاتھ سے. پروگرام شروع ہو گیا ہے. پروگرام شروع ہوئی ہے. ہاں ولیوں کے ولی کی باتیں. ولیوں کی ولی کی باتیں. ولیوں کی ولی کی باتیں. نہیں ولیوں کے ولی کی باتیں. پتہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بولا. ظاہر ہے چھوٹے سے ہیں یہاں بولنا آسان نہیں ہوتا. اور کوئی ہے یہاں آنے والا؟ ہمت ہے کسی میں؟ ارے واہ بچیاں تو بچیاں ماشاءاللہ. آپ تھوڑی آئیں گے. چلے ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ جائیں. مائک دے جائیں ہمارا. کیا بات ہے. تو پروگرام شروع ہو چکا ہے. منقبت بھی ہم نے سن لی ہے. ربیع الاخر کا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے غوث پاک جو ولیوں کے بھی ولی ہیں ان کا عرس آیا کرتا ہے. تو اسی نسبت سے ہمارا یہ پروگرام جاری ہے اور ہم روزانہ کچھ نہ کچھ غوث پاک کے بارے میں سنتے جا رہے ہیں. غوث پاک کی کیا شان ہے کچھ باتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنوں کو ولی بنایا اور جتنے قیامت تک ولی بنیں گے. ولی سمجھتے نا اللہ کے دوست. ولی اللہ ہاں. تو جتنے قیامت تک ولی آئیں گے سب حضور غوث پاک کا ادب کرتے ہیں. ہاں اور ہم ولیوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں ولیوں کا ادب بھی کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہیں اللہ کے ولی. یہ ہیں اور اللہ کے ولی کا مطلب ہاں اللہ کے دوست. تو اللہ کے دوست ہیں وہ تو اس لیے ہم ان کو اپنا دوست رکھتے ہیں. ہے نا بھائی. اللہ کا دوست ہے وہ ہمیں پیارا ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو وہی ہم سن رہے ہیں. اور اچھا سب ادب کرتے ہیں اور سب آپ کی تعظیم کرتے ہیں. اور آپ کو بتاتے ہیں غوث پاک کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ لوگوں کے دل کی باتیں بھی جان لیتے تھے. سبحان اللہ.
بچیاں کل کے بول رہی ہیں. ہاں اچھا آپ کے پاس اگر گناہگار آ جاتا نا, آپ کی صحبت میں اگر کوئی گناہگار آ جاتا, تو آپ کی صحبت یعنی آپ کے ساتھ رہنے کی برکت سے وہ بھی نیک بلکہ اللہ کا ولی بن جاتا تھا. سبحان اللہ تو بول رہا ہے نا. اور سبحان اللہ کے ساتھ ایک اور بات بھی ہم بول سکتے ہیں, واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. کیا بولیں گے؟ ہاں یہ سب نے سیکھنا ہے. کیا بولیں گے؟ ہاں واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. اچھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حاصل کرنے والے طالب علموں سے بڑا پیار کرتے تھے. آپ علم دین سکھایا کرتے تھے. پتہ ہے غوث پاک مفتی صاحب تھے, بڑے والے, بہت بڑے مفتی صاحب تھے, عالم دین تھے, اور آپ مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور جو آپ سے پڑھا کرتے تھے آپ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, اپنے گھر سے کھانا پکوا کر بھیجتے تھے. یہاں تک کہ ایک میں پڑھ رہا تھا, شاگرد تھے غوث پاک کے, پڑھنے ان کے مدرسے میں آئے, تو آپ اپنے گھر سے کھانا بھی بھیجتے تھے اور اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے. وہ بھی بہت نیک اور بڑی شخصیت تھے. وہ جا کے جو ہے وہ چراغ وغیرہ اس زمانے میں ہوتے تھے نا روشنی کے لیے, وہ ان کے طالب علموں کے لیے درست کیا کرتے تھے, روشن کیا کرتے تھے. یعنی اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں طالب علموں کی خدمت کے لیے. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. اچھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے ایسا مقام دیا تھا, ایسا مقام دیا تھا کہ انسان تو ہوتے نا, ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اور کون ہے؟ انسان بھی ہے نا, انسان ہے, مسلمان ہیں. تو انسان لیکن آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی محفل میں جنات بھی آتے تھے. کون آتے تھے؟ ہاں دیکھا کسی نے جن؟ دیکھا نہیں ہے, لیکن ہوتے ہیں جن, ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈرنا نہیں ہے, ہوتے ہیں, وہ اپنا ہوتے ہیں, ہم اپنا ہوتے ہیں. صحیح ہے, وہ اپنا رہ رہے ہیں, ہم اپنا رہ رہے ہیں بھائی. تو یہ جنات جو ہے غوث پاک کی محفل میں محفل میں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. اور آپ صرف آدمیوں کے نہیں بلکہ جنوں کے بھی پیر تھے, جنوں کے بھی. ہاں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. واہ کیا بات غوث اعظم کی. مل کے پڑھ لیں, واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم. رک جا یہ نہیں پڑھ رہا ہے, آپ ہی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے جیسے ہی وہ والا مائی شروع ہونے کا ہماری چھٹی ہو گئی. اب آپ پڑھیں گے, سب مل کے پڑھیں گے. واہ کیا نہیں چلیں جی, کچھ شرما رہے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. اور بیان کے لیے کون ہے بھائی؟ بیان کون کرے گا؟ آپ کریں گے. آپ کو بھی ڈر لگ رہا ہے, آپ نے تو سینہ چوڑا کر کے اچھے سے بیان کرنا ہے. اور بیان کیا یہ آ جائیں بھائی, یہاں آ جائیں, ہمارا لے کے آ جائیں اپنا. اچھا ہاں اٹھا کے لے آئیں, کوئی بات نہیں. چلیں, کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ کونین رضا. اچھا جی چلیں بھائی, اب بیان سنیں گے ہم انشاءاللہ. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین,
بڑے بڑے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم میرے مرشد پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا ادب کرتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کا اظہار فرماتے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم دستگیر کے خلیفہ حضرت شیخ علی بن میتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر گیا۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو یوں سلام کیا، اے شیخ معروف آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے 2 درجے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، انہوں نے مدار سے جواب دیا، اور آپ پر سلامتی ہو اے زمانے والوں کے سردار، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے بچوں، اس میں شک نہیں کہ حضور غوث اعظم کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے، اور غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری سے لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث ہیں، اور سب غوثوں کے بھی غوث ہے، اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تو ہے ابن مولا اعلیٰ غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد۔ ماشاء اللہ، کونین بھائی ہمارا بیان سنا رہے تھے، اور ماشاء اللہ اچھی کوشش کی آپ نے۔ فرسٹ ٹائم ہے؟ پہلے بھی کیا؟ چلیں، اور محنت کرتے رہیں گے تو اور ٹھیک ہوتا رہے گا۔ کچھ الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے، لیکن دل چھوٹا نہیں کرنا، ظاہر ہے آسان نہیں ہوتا، اتنے کیمرے لگے ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بزرگ آئے تھے، حضور غوث اعظم کے خلیفہ حضرت شیخ علی بن حیتی، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے، ہاں ہے تھوڑا سا وہ لکھا ہوا ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو شاید دکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہوگا۔ اور آخر میں شعر کیا ہے؟ کھلا، بلکہ پورے شعر یہ تینوں سنا دیں گے، اور وہی انداز میں شہی اللیل۔ ایک منٹ رکے، یہ ان کو کون پڑھوائے گا؟ یہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے؟ دیکھتے ہے نا، وہ سنا ہوگا آپ نے، شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، میرے دل کی کلی غوث اعظم، میرے دل کی کلی غوث اعظم، میرے دل کی کلی غوث اعظم، قلب کی کلی غوث اعظم، چاند میں صدقے آ جائے جلدی، میرے چاند میں صدقے آ جائے جلدی، میرے چاند میں صدقے آ جائے جلدی، بھنگ اٹھ دل کی گلی غوث اعظم، تیرا رتبہ لانا کیوں غولا والا، تیرا رتبہ لانا کیوں غولا والا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی، یا شیخ الجیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، کہ تو ہے ابن مولا علی، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا، تو ہے ابن مولا علی، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ چلیں بھائی، غوث پاک کے اقوال کس کس کو یاد ہیں؟ ایک دو اور بس؟ 2 بچیاں نہیں؟ 2 بچے، باقی بچے یاد ہیں؟ چلیں آپ چلتے ہیں، کچھ آپ کو یاد ہیں، کچھ میرے پاس ہیں، تو مل بانٹ کے کر لیں گے۔ اقوال سمجھتے ہیں، باتیں غوث پاک کی، غوث پاک کی، ہاں ہم سنیں گے غوث پاک کی کچھ باتیں، پتہ چلے گا غوث پاک کرتے رہتے نا، اتنی کرامات ہیں ان کی، کیا ہے
اتنی ساری کرامات ہیں. اور تو ان کی باتیں کیسی تھیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا, کیا کیا وہ فرمایا کرتے تھے. تو چلتے ہیں 11 اقوال 11 دن. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. چلے بھائی آج شامل کر رہے ہیں. اب تو 11 دن تو ویسے 11ویں ہوتی ہے, اب تو 11ویں قریبی ہے. ہاں بھائی کون سنا رہا ہے غوث پاک کے ایک قول سنائے؟ مائک لے لیں, بیٹھے بیٹھے سیدھے ہاتھ سے لینا تھا مائک. سیدھا ہاتھ کون سا ہے آپ کا؟ یہ والا ہے, تو مائک کس ہاتھ سے لیا؟ چلیں ابھی صحیح کریے گا, ٹھیک ہے. اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. دوبارہ سے. اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اشارے سے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں. اور بس اور کوئی؟ 2 ہاتھ اٹھے تھے یہاں سے, ابھی اٹھ گئے, پہلے تو نہیں اٹھے تھے. چلیں ان کو دے دیں بھائی مائک پھر سے واپس. اللہ پاک کا فضل اور رحمت, اللہ پاک کا فضل اور نعمت تم پر ضرور ہوگا. دوبارہ سے. اللہ پاک کا فضل اور نعمت تم پر ضرور عطا فرمائے گا. اللہ پاک تم پر فضل اور نعمت ضرور عطا فرمائے گا. ضرور پورے فرمائے گا. ٹھیک ہے, اللہ پاک تم پر فضل اور نعمت ضرور پورے فرمائے گا. ماشاءاللہ, اچھی کوشش. ہاں بھائی. سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سچائی کا دامن کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہاں صحیح بول رہے ہیں. کیا ہوتا ہے دامن؟ رک گئے اچانک سے. کیا ہوتا ہے کس کو پتا ہے؟ دامن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ وہ کرنے لگے تھے اشارہ ہے, رک گئے اچانک سے. کیا ہوتا ہے؟ دامن ہے بھائی آپ کے پاس, دامن ہے سب کو. دامن کیسے بیٹھنا چاہیے؟ دامن آگے کر کے. یہ بچیوں کو بھی دامن صحیح کر لے بھائی. ہاں ہے گا دامن, کیسے بیٹھنا ہے؟ صحیح سے ہے. بیٹھتے نا کہیں بھی, یہاں بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھے, دامن ہمارا صحیح سے آگے ہونا چاہیے. اور جب کھڑے ہوں تب کیا ہونا چاہیے؟ آگے پیچھے سے دامن ٹھیک کر لے. اسی طرح بعض وقت واش روم سے آتے باہر تو بھی ہمیں اپنا دامن کپڑے وغیرہ صحیح کرنے چاہیے. یہ ساری چیزیں آداب ہے جو ہمیں سیکھنے چاہیے اور بچوں کو سکھانے چاہیے. یہ باتیں بتائیں گے تو بچوں کو پتہ چلیں گی اور ان کی توجہ رہے گی. بعض اوقات بچوں کی توجہ نہیں رہتی تو ہم دلا رہے ہیں نا توجہ. تو آج آپ جیسے بیٹھے نا یوں ایک دم ایسے ہاتھ باندھ کے اتنے ادب تمیز تھے, تو یہ طریقہ ہمارا ہر جگہ ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم یہاں بیٹھنے تو ایسے بیٹھنا ہے, باہر ہیں تو بس سب چلتا ہے تو ایسا ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی پتہ چل گیا دامن چل گیا. کیا ہوتا ہے دامن؟ یہ رہا نا ہمارے پاس بھائی, یہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں. تو یہ سچائی کا کیا نہیں چھوڑنا بھائی مائک میں؟ دامن. ہاں تو مطلب یہ سچائی کا کوئی دامن وغیرہ ہوتا ہے؟ سچائی کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہے. مطلب یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ سچائی کو نہیں چھوڑنا, سچائی کو نہیں چھوڑنا. کبھی کبھی ابو سے پیسے مانگ دیں اور ابو نہیں دے رہے ہوتے, پھر کیا کرتے بعض بچے؟ دامن پکڑ کے لٹک جاتے, پکڑ لیتے نا کپڑے مضبوطی دیں, یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب ضد کر رہے ہوتے ہیں, مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. تو ہمیں دامن کس کا پکڑنا ہے؟ ہاں سچ بول رہا, ہمیشہ سچ بول رہا. اور بھائی وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے تھے جی, بھول گئے کہ اتنی دیر میں نے باتیں کی اس پہ؟ آیا تھا چلا گیا. تھوڑا تھوڑا بتائیں, میں آپ کو ساتھ دوں گا اگر تھوڑا تھوڑا سا آ رہا ہے, کیونکہ یہاں تو میرے پاس کئی ہیں. اب آپ کو کون سا تھا وہ تو مجھے نہیں پتا. تھوڑا سا کوئی ایک آدھ لفظ بھی آ رہا ہو تو آپ وہ بول دیں, میں آگے کر دوں گا. اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی وہ تو ہو گیا تھا نا, یہ تو انہوں نے بھی بتایا تھا, یہ آسان سا یاد کر لیا. یہی بتانا چاہ رہے تھے یا دوسرا یہی والا؟ چلے بھائی, اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور ولی ہوتے ہی وہ ہیں. ولی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پاک کی نافرمانی, ہاں جو نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں. ولی کون ہوتے ہیں؟ ہاں جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, جو روزے رکھنے والے ہوتے ہیں, جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں, جو بے پردگی نہیں کرتے, بے حیائی کا کام نہیں کرتے, وہی ہوتے ہیں اللہ کے ولی. وہی ہوتے ہیں اللہ کے ولی. ہاں یہ اچھی طریقے سے یاد کر لیں, ابھی سے یاد کر لیں. ابھی بچے ہیں نا آپ لوگ, ایسے اچھے سے دماغ میں بٹھا لیں تاکہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے. جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا, برے کام کرتا ہے, اللہ پاک کی نافرمانی کے کام کرتا ہے, تو وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس کے دام میں, اس کی باتوں میں ہم نے پھنسنا
نہیں ہے. یہ اچھے سے ہمیں یاد رکھنا ہے. اور میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. اچھا, اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی. ہاں, سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سب نے بولنا ہے اللہ پاک کا بندہ ہونے پر یقین رکھنا چاہیے. تمہارا مالک اللہ پاک ہے, تمہارا مالک اللہ پاک ہے, اور تمہارا مالک اللہ پاک ہے, اس پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ پاک کے سب کام صحیح اور درست ہیں. اللہ پاک کے سب کام صحیح اور درست ہیں. اللہ پاک کے سب کام, ہاں, جو کرتا ہے اللہ پاک وہ صحیح ہے. اللہ پاک جو کرتا ہے وہ صحیح ہے, درست ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ پاک کسی چیز کا محتاج. ہاں, محتاج کون ہوتے ہیں؟ بندے. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. چلے, یہ کچھ ہم نے اقوال سن لیے. اب سنتے ہیں کالرز کی باتیں. جی وقار بھائی, جی بھائی. میں محمد یامین گیلانی جیلم جنت سے کر رہا ہوں. آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. ٹھیک ہے. میرا ولیوں کہ امام دے دو, ولیوں کے مل کے امام دے تو پنجتن کے نام ہم نے جوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے, ہم نے جوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, اپنے منگتوں پہ ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام, ہم نے جوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ہمارا مدنی چینل, ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. اور یہاں بچے بھی صبح بڑی دیر سے جاگے ہوئے ہیں. مدرسے سے آئے ڈائریکٹ, بعض مدرسے سے, بعض اسکول سے, گھر آتے ہی فوراً. تو یہاں پر بعض بیٹھے تو لمبی لمبی جمائیاں لے رہے ہیں. کچھ تو کیمرے میں بھی آ جاتی ہیں, کچھ کیمرے میں کیا چل رہی ہیں, ہاں بڑے بڑے منہ کھل رہے ہیں. تو جمائی میں منہ نہیں کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوشش کریں. آپ جیسی جمائی آنے لگے نا, آپ یہ سوچیں کہ نبیوں کو کبھی جمائی نہیں آئی. جو اللہ کے نبی ہوتے نا انہیں کبھی جمائی, کیونکہ جمائی شیطان کے اثر سے آتی. کس کے اثر سے؟ سستی ہوتی ہے نا. سستی کون دلاتا ہے؟ اور نبیوں پر شیطان کا اثر نہیں چلتا. آپ جیسے یہ سوچیں گے نا, وہ جو آپ کو منہ ایسے کھل رہا تھا نا, وہیں پہ بند ہو جائے گا. جمائی بھاگ جائے گی صرف سوچنے سے. کیسی بات ہے, صرف یہ سوچیں گے. اچھا, اگر ادھر توجہ نہیں بھی گئی اور منہ کھل بھی گیا تو اس کو مکھیوں کے لیے منہ نہ کھول دیں. ٹھیک ہے. اور شیطان بھی جو ہے نا ایسے ہنستا ہے دیکھ کے, عجیب عجیب منہ بن جاتا ہے نا. تو بلکہ مجھے یاد پڑا تھوک بھی دیتا ہے. تو ہم نے الٹا ہاتھ ہے, کس کے پاس ہے الٹا ہاتھ ہے؟ بچوں بچیوں کدھر ہے الٹا ہاتھ؟ بتائیں. سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ الٹا, سیدھا, سیدھا, ساتھ نہیں چل رہے, ساتھ نہیں چل رہے, ایک ساتھ. سیدھا الٹا, سیدھا الٹا, الٹا ساتھ ساتھ, سیدھا الٹا. چلے تھوڑی ایکسرسائز بھی ہو گئی ہوگی. تو آپ, ہم کیا کرتے ہیں, کوئی مائک لینا دینا, تکیہ لینا دینا, کپڑے لینا دینا, امامہ لینا دینا, اور الٹے ہاتھ کا کیا کریں, کچھ کام اس کا بھی ایک کٹا دیں, فالتو نہیں ہے یہ, اس کا بھی یوز ہوتا ہے. آپ جیسے جمائی آ رہی ہے تو یہ الٹا ہاتھ ہے نا, تو اس کی پشت رکھ لیں گے. کیا رکھیں گے؟ ایسے کر کے. ٹھیک ہے بھائی. تو ابھی جمائی آئے تو یہ کام ہم نے کم از کم کرنا چاہیے. ادب اور آداب کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے نا. آپ محفل میں بیٹھے ہو, 4 لوگ, ہم نے بعض تو دانت بھی پیلے پیلے ہوتے, کتنا برا لگے. بعض کے تو بدبو وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہے, تو آپ اتنا بڑا منہ کھولیں گے, سامنے والے کو کیسا لگے گا, یار یہ عجیب آدمی ہے. تو اس لیے کچھ بھی ہو تو کم سے کم ہاتھ منہ پہ یوں رکھنا چاہیے. تو آپ تو نہیں کھلیں گے بڑے بڑے منہ, توجہ سے رہیں گے انشاءاللہ, تو جمائی بھی نہیں آئے گی, نیند بھی نہیں آئے گی. ہم کوشش اسی لیے کرتے ہیں کہ اچھے انداز سے بچوں سے بات کرتے رہیں, کہ بچے دلچسپی سے پروگرام دیکھتے رہیں. کالز. میرا نام مسکات عطیہ ہے. میں آپ کو فرمان غور سے پاک سناؤں گی. فرمان غور سے پاک ہے. ٹھیک ہے. میرا مرید پاک ایسا ہے سبحان اللہ, زمین پر آسمان ہے. دم دمادم دستگیر سے آزم دستگیر. میرا پیر
غوث اعظم دستگیر. آپ ہے پیرو کبیر. غوث اعظم دستگیر. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ہم نے کہنا ہے غوث اعظم دستگیر. کیا کہنا ہے؟ ہاں دستگیر نہیں بلکہ دستگیر. کیا کہنا ہے؟ ہاں دم دمادم دستگیر. بڑی دیر ہو گئی جا کے اب ہم آواز نہیں نکالیں گے ہیں. چلے جی غوث اعظم دستگیر. اچھا میرا پیر غوث اعظم. غوث اعظم دستگیر. جی کال. میں ضلع امیا خان سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وضو کے 4 فرائض آپ کو بتاؤں گا. چہرہ دھونا, کونیت سمیت دونوں ہاتھ دھونا, چوتھائی سر کا مسا کرنا, دونوں پاؤں ٹکنے سمیت دھونا. سلامی زندہ باد کتنے چاند ہمارا مدین چاند. ہاں بھائی وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ آخری فرض کیا بتایا؟ کون بتائے گا؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دیکھ لیں. ٹخنوں گھٹنوں ٹخنوں. ادھر نیچے دے مائی. کیا نام ہے آپ کا؟ سیام. کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو بتا دیں. شرما رہے پڑھتے ہیں نا. تو پاؤں دھوتے ہیں وضو میں؟ نہیں دھوتے؟ دھوتے ہیں تو کتنا دھوتے ہیں؟ گھٹنوں سمیت ٹخنوں سمیت؟ ٹخنوں. ٹخنے کہاں ہوتے ہیں اور گھٹنے کہاں ہوتے ہیں یہ بتا دیں. چلے ٹخنے ہیں آپ کے پاس اور گھٹنے کہاں ہیں؟ پھر سے بتائیں. ہاں ابھی دکھا ہی نہیں پائے انکل. دوبارہ بتائیں. دیکھیں دکھائیں گے انکل آپ کو. کہاں ہیں؟ یہاں پر. یہ رہے. تو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے گھٹنوں سمیت؟ گھٹنوں. ہاں وضو میں گھٹنوں. ٹخنوں سمیت پاؤں دھوئیں گے. چلیں جی کال. میں نوراڑی سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو دیسنے سناؤں گی. آج جنت کی کوٹھی ہے. داد سلامی زندہ باد کہتے میں یہ ہمارا ملے جانا. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. اچھا تو یہ ہے میں گھر والی سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کو پانی پینے کے آداب بتاؤں گی. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا چاہیے. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بات اسلامی زندہ باد ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال ہے. میرا نام محمد علی ہے. میں ضلع امیا خان سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. ہمارا مدنی چینل دعوت اسلامی زبردست. جی ایک کال اور شامل کریں گے پھر کچھ باتیں کریں گے بچیوں آپ سے. ٹھیک ہے سنائیں گی کچھ نہ کچھ. چلیں. میرا نام صفا رضا اتاری ہے. میں آج آپ کو ہر قوت سناؤں گا. چاہے جیلا پیرے پیرا جیلانی. شاہ جیلا پیرے پیرا جیلانی. اپنے در پر اپنے منتے کو بلانا وہ سے پاک. اپنے در پر کو بلانا وہ سے پاک. اور اپنی دیت کا شربت پلائے وہ سے پاک. جیلانی مرشد میرے وہ سے پاک. مرشد میرے وہ سے پاک. جزاک اللہ خیرا. آمین. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ننے بچے کتنے پیارے انداز سے کال کرتے ہیں. تھوڑے ان کے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن ماشاء اللہ ایسے ہی کرتے رہیں گے کوشش تو آگے بڑھیں گے. بعض یہاں پر بھی بچے کچھ ڈرے بیٹھے ہوئے. ڈرنا نہیں چاہیے. کوشش کرنی چاہیے. ہمت کرنی چاہیے. ہمت کرتے ہیں وہی آگے پہنچتے ہیں. جو ہمت نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا. یہی ہوتا نا. ارے مجھ سے غلطی ہو گئی تو سب ریکارڈ لگائیں گے. ایسے ہی سوچتے رہیں گے تو کام نہیں ہوگا. ایک آج بڑے مزے کی میں نے اسٹوری پڑھی بچوں کے لیے. چلے وہی سنا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے مینڈک ہوتے ہیں. مینڈک درختوں پہ چڑھتے ہیں نہیں مینڈک نہیں چڑھتے نا. لیکن ایک مینڈک ہوتا ہے وہ ہر وقت بیٹھا نا درخت دیکھتا رہا ہے. سارے کھیلنے میں لگے ہیں. وہ اسے پوچھے کیا ہے بھائی درخت پہ چڑھو گے. وہ کچھ بولے ہی نہیں. جواب نہیں. ایک دن دیکھا وہ درخت پہ چڑھنا شروع.
لوگ نیچے سے سارے مینڈک جمع ہوا, کہاں جا رہا ہے, گرے گا بھائی. ویسے ایسی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن ایک سیکھنے کی چیز ہے, وہ ہم نے توجہ رکھنی ہے. اب کوئی درخت پہ چڑھ جائے جا کے, تو اب وہ چڑھے جا رہا ہے نا, سب کھڑے ہو گئے, ارے گر جائے گا, چوٹ لگ جائے گی, یوں ہو جائے گا. چڑھنے سے پہلے بھی لوگوں نے باتیں بنائی کہ کیا ہو گیا, یوں ہوں, لیکن وہ چڑھے جا رہا ہے, یہاں تک کہ درخت کے بالکل اوپر پہنچ گیا. اب وہ نیچے دیکھ رہا, اچھا سب بڑے حیران, کیسے کر دیا, یوں کر دیا. وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہرا بھی تھا اور گونگا بھی. اس کو سنائی, وہ جو اتنے حوصلے پست کرنے کی باتیں تھی نا, ہو ہی نہیں سکتا, کیا کر لو گے, وہ اس نے سنی. جب وہ چڑھ رہا تھا تو نیچے سے جو لوگ باتیں کر رہے تھے مینڈک, وہ اس کو سنائی. تو جب اس نے کسی کی سنی نہیں تو اپنی کر لی. اگر وہ یہ توجہ رکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا کہے گا, اور مینڈک کیا کہیں گے, تو وہ اپنا کام. ہاں, اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم درختوں پہ چلتے پھریں, دیواروں پہ کودتے پھریں. بات یہ ہے کہ جو صحیح کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. بعض بچے سے شرماتے رہتے ہیں, میں امامہ کیسے باندھوں گا, امامہ شریف باندھنے سے شرماتے ہیں, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. تو یہ سوچنے والی بات نہیں ہے. امامہ شریف پہننا تو اچھی بات ہے, تو ہم پہنیں گے. کوئی اچھی بات کرنے سے شرمانا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچ کے اچھی بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے. چلیں بھائی بچیوں, ابھی اور بھی کون ہے بھائی, مکالمہ بھی ہے یا کون سا ہے یہاں پہ, اور کون ہے؟ آپ نے کیا, آپ کیا کریں گے؟ میرے غوث پاک. چلے ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, تھوڑی سی باتیں کر لیتے, پھر آپ سے بھی چلیں گے. ہاں بھائی لے لیں مائک, ادھر آ جائیں بچے, بلکہ باری باری آتی جائیں. کچھ سنائیں گی, کیا سنائیں گی؟ بچیاں تیاری کر کے آتی ہیں, چھوٹے سے دل ہوتے ہیں. نور والا. نور والا, جلدی سے سنائیں. نور والا آیا ہے, ادھر دیں گے. نور والا آیا ہے, نور لیتے آیا ہے, شال علم تے شاہ نور چھایا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, کیا بات, السلام علیکم یا حبیب اللہ. یہ چاند ستارے چل ملاتے چاہے تھے, شب طلعت ہم جشن ملاتے تھے, ہم بناتے چاہے تھے. ٹھیک ہے بس, اور ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. ہاں بھائی باجی آپ بھی آ جائیں, کچھ سنائیں گی؟ آ جائیں, پھر ادھر آئیں, میرے پاس آنا پڑے گا. کل تو نہیں بول رہی تھی, آج بول رہی ہیں, ماشاء اللہ. کیا سنائیں گی؟ مائک پکڑ کے. سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, تو جہاں کا پکڑ لے دونوں ہاتھوں سے, بن کے جاؤں. بس ختم. کیا نام تھا آپ کا؟ برکا. برکا. اچھی باجی ہیں آپ, اور زیادہ یاد کیجیے گا, ٹھیک ہے. چلے یہ ان کو دے دیں مائک, وہاں جو بیٹھی ہوئی ہے نا باجی, یہ والی باجی کو دے دیں, یہ والی باجی کو. سیدھے ہاتھ سے, باجی بھول گئی, سیدھا ہاتھ بھول گئی. سیدھا ہاتھ یاد ہے برکا باجی کون سا تھا؟ تو دیا کس ہاتھ سے مائک؟ چلیں بیٹھ جائیں ابھی, بیٹھ جا. ہاں بھائی کیا سنا رہی ہیں آپ؟ ہم نے آنکھوں, جلدی سے, ٹائم کم ہے. ابھی وہ والے انکل نے بھی سنانا ہے بیان. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاء اللہ زبردست. پڑوسی والی باجی کو دے دے. کیا سنائیں گی؟ سوچ رہی ہیں, اپنا نام بتا دیں. عرفہ. پروگرام کا نام بتا دیں. آپ نظر ہی نہیں آ رہی بھئی. عرفہ باجی نظر آ رہی ہیں ہماری اسکرین میں, ان کے آگے. آپ اپنی اس کرسی ادھر کر لیں, چیئر ادھر کر لیں, آپ اپنی جگہ پہ, ہاں آپ ادھر کر لیں, ٹھیک ہے. اور ہاں, اور صحیح ہے, آپ بیٹھ جائیں. ہاں چلیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عرفہ. ہمارے پروگرام کا نام نہیں پتا. ولیوں کے ولی کی باتیں بول سکتے ہیں؟ ولیوں کی باتیں. ہاں, ولیوں کے ولی کی باتیں, ٹھیک ہے. پڑوسی باجی کو دے دیں. آپ کیا سنائیں گی؟ نعت. کون سی؟ یا نبی نصر کر. کتنے شعر؟ 2. نہیں, 1. ہاں جلدی سے. آپ ایک سے آگے گئیں تو پھر میں کٹوا دوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. جلدی سے. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین
کے نائنا اے حسنین کے نائنا سہرا پاک کے صدقے ہم کو سہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نائنا اے حسنین کے نائنا. سبحان اللہ, زبردست بھائی. آ جا بھائی اپنا لے لیں آپ. اور جی میرے غوث پاک غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, پروگرام ہے ولیوں کے ولی کی باتیں, اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے میرے غوث پاک. اور آج ہم اس سیگمنٹ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی کی دعوت کے بارے میں معلوماتی باتیں سنیں گے. آئیں اسٹارٹ لیتے ہیں. پیارے بچوں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 521 ہجری میں باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع فرمایا. اور پیارے بچوں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 3 بیان فرمایا کرتے تھے. پیارے بچوں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بیان فرماتے اس بیان سے متاثر ہو کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے اور گناہ گار توبہ کر کے نیک بن جایا کرتے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اور 1 لاکھ سے زیادہ گناہ گار تو مسلمان توبہ کر کے نیک راستے کے مسافر بنے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضور غوث پاک 40 سال تک مخلوق کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ اجتماع میں موجود لوگوں کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور ان کی طرف متوجہ رہتے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث بیان فرما کر لوگوں کو اللہ پاک کے دین کی طرف بلاتے تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت کرنے میں جلدی کرتے. غوث اعظم امام التقا والنقا, غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے, اور یہی غوث اعظم کا پیغام ہے. ہاں بھائی مجتبیٰ بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ امداد کن امداد کن. چلے جی, اسی پر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام یہ خصوصی پروگرام ہے جو 11ویں شریف تک انشاءاللہ جاری رہے گا. جی امداد کن امداد کن رس بندے غم آزاد کن کر دینو دنیا شاد کن کر دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن رز بز دے غم آزاد کن کر دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر جاغا جاغا کو قدم غوث اعظم امداد کن امداد کن لز بز دے
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया